السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، تفسیر مصطلح الحدیث کے 28ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مرسل خفی۔ ہم نے جاننا ہے کہ مرسل خفی کیا ہے۔ تو مرسل خفی کو سمجھنے سے پہلے پچھلے سبق حدیث مدلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو مختصراً دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ مرسل خفی کا سمجھنا اس کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، حدیث مدلس وہ ہے جس میں راوی ایک حدیث اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، جس سے اس حدیث کے علاوہ احادیث سن رکھی ہوتی ہیں، لیکن جو اس وقت حدیث روایت کر رہا ہے یہ اس شیخ سے نہیں سنی ہوتی، اور پھر ایسا صیغہ استعمال کرتا ہے، وہم دلاتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اسی شیخ سے ہی سنی ہے۔ دراصل وہ ایک شیخ جس سے حدیث سن رکھی ہوتی ہے اس کو حذف کر دیتا ہے، اس کو درمیان میں سے نکال دیتا ہے، اور پھر ایک ایسا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ جس سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کسی کو حذف کیا ہے درمیان میں سے یا نہیں کیا، اور اوپر والے شیخ سے حدیث روایت کر دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی شیخ کو حذف کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی شیخ ضعیف ہوتا ہے، شیخ میں کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب تان کا پایا جاتا ہے کسی وجہ سے، تو وہ اپنے اس شیخ کو حذف کرتا ہے جس سے در حقیقت حدیث سنی ہوتی ہے، لیکن اس کو حذف کر کے اوپر والے شیخ جس سے اور احادیث سن رکھی ہوتی ہیں لیکن یہ والی حدیث اس سے بلا واسطہ نہیں سنی ہوتی، ڈائریکٹ نہیں سنی ہوتی، تو اس طرح وہ ایک دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس کو تدلیس کہتے ہیں، کہ شے کو چھپانا۔ تو اب یہاں پہ ہم نے یہ بات سمجھی کہ حدیث مدلس وہ ہے کہ ایک راوی اپنے شیخ سے حدیث روایت کرتا ہے، ایسی حدیث روایت کرتا ہے جو اس سے نہیں سنی، ہاں اس کے علاوہ اور احادیث اسی شیخ سے سن رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات اس میں اہم ہے کہ اور احادیث اس سے سنی ہوتی ہیں، یعنی اس سے سماع ثابت ہوتا ہے، اس شیخ سے اور احادیث سنی ہوتی ہیں، لیکن یہ والی حدیث جو ابھی روایت کر رہا ہے یہ نہیں سنی ہوتی۔ اب آتے ہیں ہم مرسل خفی کی طرف۔ مرسل خفی وہ حدیث ہے کہ ایک شخص، ایک راوی اس شیخ سے حدیث روایت کرتا ہے جس سے نہ یہ حدیث سنی ہوتی ہے نہ اور احادیث سنی ہوتی ہیں، ہاں اس شیخ کا زمانہ پایا ہوتا ہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس سے حدیث کا سماع ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس کو مرسل خفی کہتے ہیں کہ ایک راوی کا اپنے شیخ سے جس کے ساتھ ملاقات ہو، جس کا زمانہ پایا ہو، ایسی حدیث روایت کرے جو اس سے نہ وہ حدیث سنی ہو نہ اور احادیث سنی ہو، اس کو مرسل خفی کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مصنف نے کتاب میں جو لکھی ہے تعریف اس کی طرف۔ مصنف نے لکھا ہے لغوی تعریف، مرسل ارسال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ارسلہ یرسلو سے، جس کے معنی ہے اطلاق، آزاد کرنا اور چھوڑ دینا۔ گویا کہ مرسل سند کو رہا کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے اور اسے موصول بیان نہیں کرتا، لیکن درمیان میں ایک راوی کو حذف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو، اور خفی جلی کی ضد ہے، اس لیے کہ ارسال کی یہ قسم ظاہر نہیں ہوتی اور بغیر بحث و تحقیق کے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس شیخ کا زمانہ پایا ہوتا ہے، اس سے ملاقات ثابت ہوتی ہے، تو یہ اس لحاظ سے یہ ارسال خفی بھی ہے۔ اصطلاحی تعریف پڑھتے ہیں، راوی اس سے حدیث بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ہو یا اس کا ہم اثر ہو، یعنی اس سے ملاقات ہو، اس کا ہم اثر ہو،
لیکن جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ اس سے نہیں سنی، وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی حدیث نہ سنی ہو، تاہم وہ ایسا لفظ بولتا ہے جس میں سماع اور غیر سماع کا احتمال ہو، جیسے کالا وغیرہ، تو مرسل خفی ہے ہی اسی لیے کہ اس میں احتمال ہے سماع اور غیر سماع کا۔ اس کی مثال ہے سنن ابن ماجہ سے مصنف نے پیش کیا ہے، یہ حدیث پاک ہے، رحم اللہ حارس الحرس، کتاب الجہاد میں ہے، ابن ماجہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو یہ عمر بن عبدالعزیز عن عقبہ بن عامر، یہ مرفوع روایت ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز راوی جو ہیں وہ عقبہ بن عامر سے نہیں ملے، جیسا کہ امام مزی نے اپنی کتاب اطراف میں ذکر کیا ہے۔ اب اس سے نہیں ملے ہیں یعنی انہوں نے ان سے حدیث روایت نہیں کی ہے، لیکن یہاں پہ اس کتاب میں سند میں یوں ہے کہ رحم اللہ حارس الحرس، یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے، در حقیقت ان کی ملاقات ہی نہیں ہے، جیسا کہ امام مزی نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب سوال ہے مرسل خفی کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو مرسل خفی کی پہچان 3 امور میں سے ایک کے ذریعے ہوتی ہے۔ نمبر 1، بعض ائمہ کی نص موجود ہو، یعنی وہ بیان کر دیں کہ فلاں راوی جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات نہیں ہے، تو یہ کتب تراجم میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے تہذیب الکمال ہے اور باقی جو اس طرح تراجم کی کتابیں ہیں، الکاشف ہے، ابن حجر کی تہذیب و تہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے، الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم کی ہے، اس ایسی کتابوں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں راوی نے کیا فلاں سے روایت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو پہلی پہچان یہ ہے کہ ائمہ میں سے کوئی نص کسی کی موجود ہو، وہ بیان کر دیں کہ فلاں راوی نے فلاں شیخ سے حدیث روایت نہیں کی ہے، اس سے ملاقات نہیں ہے یا اس سے مطلقاً سماع ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا ذریعہ پہچان کا یہ ہے کہ وہ خود اپنے متعلق بتا دے، راوی خود بتا دے کہ جس سے حدیث بیان کر رہا ہوں اس سے ملاقات نہیں ہے۔ تو کبھی راوی خود صراحت کر دیتا ہے کہ میں جس سے حدیث روایت کر رہا ہوں اس سے میرا سماع نہیں ہے اور یا اس سے میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ نمبر 3، یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہو جس میں اس راوی اور مروی عنہ کے درمیان ایک راوی کی زیادتی ہو، یہ راوی جو آپ جس شیخ سے روایت کر رہا ہو اس کے درمیان ایک اور راوی ہو، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ در حقیقت اس کے درمیان تو ایک راوی تھا، اس راوی نے حذف کیا ہے، اب جس سے یہ وہم دلا رہا ہے اس سے تو حدیث اس نے سنی ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے، کیونکہ اس چیز کا بعض اوقات المزید فی متصل الاسانید سے تعلق ہوتا ہے۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سند میں راوی اور اس کا شیخ سند متصل ہو، لیکن دوسری سند ہو ان متصل کے درمیان بھی کوئی راوی آ جائے، ایسا بھی ممکن ہے، اس کو المزید فی متصل الاسانید کہتے ہیں۔ اب سوال ہے مرسل خفی کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ مرسل خفی ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں انقطاع ہے، جب اس کا انقطاع ظاہر ہو جائے تو اس کا حکم منقطع والا ہوگا۔ تو مشہور تصنیف جو لکھی گئی ہے اس میں وہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ہے، کتاب التفصیل لمبہم المراسیل۔ اس طرح مراسیل کی اور کتابیں بھی ہیں، سنن ابی داؤد کے مؤلف جو ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، ان کی بھی مراسیل ہے اور ائمہ نے بھی لکھی ہیں، لیکن یہ جو بالخصوص یہ ہے یہ مرسل خفی کے بارے میں ہے، خطیب بغدادی کی کتاب التفصیل لمبہم المراسیل۔ امید ہے آج کا درس جو لیکچر ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی کوسچن ہو اس درس کے بارے میں، اس لیکچر کے بارے میں، تو کمنٹ میں آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، مطمئن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس سلسلہ تفسیر مصطلح الحدیث کو کامیاب فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔